وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ حسین بھائی، جماعت حقہ کے تعلق سے سواد اعظم بڑی جماعت، تو یہ جو بڑی جماعت کے الفاظ ہیں یہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ جس روایت میں بڑی جماعت کے الفاظ ہیں محترم بھائی، وہ روایت ثابت نہیں ہے۔ شیعہ کہیں گے کہ ہم بڑی جماعت ہیں، ہمارے پاس پورا ایران ہے۔ اچھا جناب، صرف ایران نہیں ہے، یمن کا بہت سارا علاقہ بھی شیعوں کے پاس ہے، شام کا بہت سارا علاقہ شیعوں کے پاس ہے، عراق کا بہت سارا علاقہ شیعوں کے پاس ہے۔ بریلوی کہتے ہیں ہم بڑی جماعت، دیوبندی کہتے ہیں ہم بڑی جماعت۔ تو محترم بھائی، پورا ایران شیعہ، کتنا شیعہ ہے؟ کم از کم زیادہ بڑی تعداد ایرانی پبلک کی وہ شیعہ ہے، وہ آپ 70% لگائیں یا 80% لگائیں۔ شام کے اندر ایک بہت بڑی تعداد شیعوں کی، عراق کے اندر بھی بہت بڑی تعداد شیعوں کی، اور یمن کے اندر بھی بہت بڑی تعداد شیعوں کی بھی ہے۔ تو یہ تو پھر شیعہ حق پر ہو گئے، اب کیا بنے گا؟ تو یہ روایت ہی صحیح نہیں ہے کہ بڑی جماعت حق پر ہوگی۔ فطوبى للغرباء، پیارے نبی نے فرمایا ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو اجنبی۔ اجنبی کون ہوتا ہے؟ جو کم تعداد میں ہو۔ تو حق پر جماعت کیا ہوگی؟ فرمایا ما انا علیہ وصحابی الیوم، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بڑی جماعت تھے، اللہ اللہ، ان ابراہیم کان امتن، اللہ عرش والا فرماتا ہے ابراہیم ایک امت تھا، ایک جماعت تھا، حالانکہ ابراہیم تو اکیلا تھا۔ ابراہیم کی پوری قوم بتوں کی پوجا کرنے والی، اور یہاں تک کہ ابراہیم کا اپنا باپ آزر بھی بتوں کا پجاری، صرف پجاری نہیں تھا، وہ بت بنانے والا بھی تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آزر نمرود کے ہاں وزیر ثقافت تھا، وزیر کلچر، بتوں کا وزیر بھی تھا۔ تو ابراہیم بالکل اکیلا، یہ تو پھر نمرود اور اس کی قوم حق پر ہوگی کہ وہ بڑی جماعت تو وہ ہیں۔ اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم پوری ایک امت تھا، امت بمانا جماعت۔ تو یہاں تھوڑے اور زیادہ کی بات نہیں ہو رہی۔ بدر میں مسلمان 313 ہیں، اور ان میں سے بھی عثمان مدینے میں موجود تھا، اور 313 کے مقابلے میں ابو جہل اینڈ کمپنی کتنی تھی؟ 1000 سے اوپر۔ اسی طرح جتنے بھی غزوات لڑے گئے ہیں، اکثریت کے اندر 99% میں مارکوں کے اندر، جہاد کے اندر، غزوات کے اندر کافروں کی تعداد زیادہ تھی، اور کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد تو وہ تو بہت ہی زیادہ کم۔ اب جہاں 313 ہوں بمقابلہ 1000، اگر آپ غزوات کی لسٹ دیکھیں تو ایک مسلمان کے مقابلے میں کم از کم، یہ محتاط فگر آپ کو بتا رہا ہوں، 5 کافر، یہ کم سے کم انتہائی محتاط فگر کہ ایک مسلمان کے مقابلے میں 5 کافر۔ تو یہاں تو بڑی جماعت کا تو معاملہ ختم ہو گیا۔ بڑی جماعت ہو یہ چھوٹی جماعت، یہ معیار حق نہیں ہے۔ معیار کیا ہے؟ معیار ہے قرآن اور حدیث پر ہونا۔ بندہ ایک ہو، کلہ ہو ابراہیم کی طرح، وہ پوری جماعت کا مقام رکھتا ہے، اور بندے ہوں پورے ایران بھرا ہوا شیعوں سے، وہ کھائے ہوئے بھسک برابر ان کی اوقات ہے۔ اسی طرح بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں، ہزاروں، لاکھوں، سینکڑوں، کروڑوں، خربوں میں ہوں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ان کی یہ بڑی تعداد یا بڑی جماعت ہونا، یہ میرے پیارے بھائی حق کی نشانی نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو اللہ کا قرآن سنا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200،
وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اے نبی، آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مومنوں میں سے آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ اے نبی، مومنوں کو جہاد پر ابھاریے۔ اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 کافروں پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، اس لیے کہ وہ لوگ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی اور اللہ نے جان لیا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے، چنانچہ اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 کافروں پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ایسے ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، اب دیکھیے ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا تعداد میں بھلے کم ہوں مگر ایمان صبر ہو، تو ایسے لوگ تھوڑی تعداد ہونے کے باوجود بھی زیادہ لوگوں کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائی، حق پر ہونے کے لیے زیادہ اور کم کی شرط نہیں ہے، حق پر ہونے کے لیے قرآن اور حدیث پر ہونا اور ایمان کے اوپر ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، وگرنہ وہ زیادہ بھی ہوں تو میرے پیارے بھائی ان کا حق پر ہونا کہ وہ زیادہ ہیں یہ دلیل ان کے لیے نہیں بن سکتی۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی، یہ پارہ نمبر 10 سورۃ الانفال کی آیات بینات تھیں۔ ایک اور مقام قرآن مجید فرقان حمید میں سے قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وہ لوگ جو اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ بے شک وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کئی بار چھوٹی سی جماعت، کئی مرتبہ چھوٹی سی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے پیارے بھائی، یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ حضرت طالوت علیہ السلام اور ان کے مقابلے میں موجود کافر جالوت کے درمیان میں مقابلہ ہوتا ہے، جہاد ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے۔ جناب طالوت اپنے لشکر کو لے کر چلے، لشکریوں سے کہا کہ راستے میں ایک نہر آئے گی، اس میں سے پانی نہیں پینا سوائے ایک آدھ چلو کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طالوت کے لشکر نے جناب طالوت کی نافرمانی کرتے ہوئے اکثر لوگوں نے پانی پیا اور اچھی طرح پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔ اب جنہوں نے اپنے امیر کی نافرمانی کی تھی، جب یہ کافر جالوت کے سامنے لڑنے کے لیے آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ۔
اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں پھر جب طالوت نے وہ نہر پار کر لی اور ان لوگوں نے بھی جو طالوت کے ساتھ ایمان لائے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ آج ہم جالوت اور اس کی فوجوں کے خلاف لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ کون لوگ تھے؟ جنہوں نے طالوت علیہ السلام کی نافرمانی کرتے ہوئے پیٹ بھر کر نہر سے پانی پی لیا تھا۔ چند لوگ تھے طالوت کے لشکر میں کہ جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، اور تفاسیر میں کہا جاتا ہے یہ پانی نہ پینے والے سبحان اللہ 313 تھے۔ بہرحال جتنے بھی تھے، تھوڑے لوگوں نے پیغمبر کی اطاعت کی اور زیادہ لوگوں نے نافرمانی کی۔ اب جب طالوت سے لڑنے کا موقع آیا، جالوت کے ساتھ لڑائی کا موقع آیا، تو جناب طالوت کے ساتھ تھوڑے سے ایمان والے بچے جو لڑنے کے لیے تیار ہوئے، اور سامنے جالوت کا لشکر جرار تھا۔ فتح کس کی ہوئی؟ فتح طالوت اور طالوت کے لشکر کی ہوئی باوجود کم تعداد ہونے کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ پس مومنوں نے اللہ کے حکم سے کافروں کو شکست دی، اور جناب داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے داؤد کو بادشاہی اور حکمت عطا کی، اور جو چاہا اللہ نے داؤد کو سکھایا۔ تو پیارے بھائی، طالوت اور اس کا لشکر قلیل تعداد میں، تھوڑی تعداد میں تھا، مگر بڑی تعداد میں موجود جالوت اور اس کے لشکر کو اللہ کے حکم سے وہ شکست دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، ان آیات کا تقاضا یہ ہے کہ حق پر ہونے کا معیار بڑی تعداد میں نہیں ہے، حق پر ہونے کا معیار ہے ما انا علیہ وصحابی الیوم، آج میں اور میرے صحابہ جس چیز پر ہیں وہ جماعت حقہ ہوگی۔ پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ کس چیز پر تھے؟ فقہ حنفی پر، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ شافعی، فقہ جعفری، فقہ بریلوی، دیوبندی، چشتی، قادری، سور وردی، بغیر وردی، کس چیز پر تھے؟ قرآن اور حدیث صحیحہ پر تھے۔ تو آج بھی حق پر وہی ہوں گے جو قرآن اور احادیث صحیحہ پر ہیں۔ امام علی بن مدینی، امام محمد بن اسماعیل، امام عبداللہ بن مبارک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں جماعت حقہ اصحاب الحدیث، اہل حدیث ہیں، شرف اصحاب الحدیث وغیر ذالک، واللہ اعلم الصواب۔